بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم یزید کی حکومت کے قیام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 60 ہجری میں یزید کی حکومت سے پہلے اس کے والد معاویہ بن ابی سفیان مسلمانوں کو حکومت کرتے تھے۔ دونوں باپ اور دادا نے مکہ پر دوبارہ قبضہ کرنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدت مخالفت کے رہنما کے طور پر اپنی شکست کے بعد صرف آخری حربے کے طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہی حضرت امیر معاویہ ہے جس نے چوتھے خلیفہ حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف نہ صرف بغاوت کی اور جنگ کی، جسے مسلمانوں نے اپنے خلیفہ منتخب کیا تھا، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اور جنگ بھی کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی، جنہیں شیخ عبداللہ فارسی کے مطابق یزید نام نہاد امیر مومنین کے ہاتھوں زہر دے کر قتل کیا گیا۔ شیخ عبداللہ ایس فارسی کی کتاب منیشہ یا سیدنا حسن کی سوان عمری صفحہ 24 1999 ایڈیشن میں مباحثہ کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ زہر دینے سے 10 سال پہلے حضرت امام حسن نے ایک شدید جنگ کے بعد یزید کے والد معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ اپنی کتاب کے صفحہ 16 پر شیخ عبداللہ ایس فارسی فرماتے ہیں کہ اس جنگ بندی معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ امام حسن معاویہ کو خلافت سونپیں گے، البتہ معاویہ کے وفات کے بعد خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس چلی جائے گی اگر وہ زندہ ہوتے، ورنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ جائے گی۔ شیخ عبداللہ ایس فارسی اسی کتاب کے صفحہ 24 پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنی حکومت کے وارث ہونے کا موقع کھو دے گا، جو معاہدہ کے مطابق حضرت حسن کو منتقل ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے حضرت حسن کو زہر دے کر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ قبائل اعتماد افراد کے خفیہ طور پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیوی جادہ بنت شاس کے پاس بھیجا، جن کے ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اس نے اپنے شوہر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو یزید ان سے شادی کرنے کا اور 1,00,000 درم پیشگی دے گا اگر وہ چاہے گی تو۔ اس نے اس فتنہ پر قابو پا لیا اور اپنے شوہر کو زہر دے دیا، جو 40 دن تک تکلیف میں رہے اور شہید ہو گئے۔ تو دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عنوان سے اپنی کتاب کے صفحہ 18 پر شیخ عبداللہ ایس فارسی کہتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے پہلے معاویہ نے اپنے آپ کو اپنے معاہدے سے الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ وہ الحسن یا کسی اور کو اجازت دے گا اسے کامیاب کرو۔ اس نے اپنے پسندیدہ بیٹے یزید کو اپنے تخت کا وارث زہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عوام کو بتانے کے لیے ان کی وفات پر کوئی نامزدگی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے قطع نظر کیا جائے گا یا نہیں، اور سب کی طرف سے قبول یا مسترد ہونے کی صورت میں انہوں نے یوں نتیجہ اخذ کیا تاکہ وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں۔ اس کے اکثر گورنروں نے اس خیال کے بھرپور حمایت کی، باوجود اس کے کہ یہ غیر اسلامی تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، جس کے نتیجے میں انہیں زہر دیا گیا تھا، معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی جانشینی قائم کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائی، لیکن ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ شیخ عبداللہ ایس فارسی اپنی کتاب سیرت سیدنا حسین کے صفحہ 18 پر بیان کرتے ہیں، معاویہ نے عہد شکنی کی مشکلات کو محسوس کیا اور اپنے گورنروں کو اس نظریے کو نشر کرنے کے لیے چھپ کر اپنی چال کو انجام دینے کا منصوبہ بنایا، اور اس طرح کے حالات پیدا کرنے ایک تاثر کا یہ خیال ان کا نہیں بلکہ ان کے گورنروں کا تھا۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو ہدایت کی کہ وہ ابتدائی مرحلے میں اپنے اختیارات کے دائرہ کار میں اس خیال کو اتفاقی طور پر فروغ دیں۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے پھر ان سب کو ایک مقام پر جمع کیا
اور پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق ان میں سے ہر ایک کو یکے بعد دیگرے یزید کی جانشینی کی تجویز دی، تاہم ان سب نے تعمیل نہیں کی۔ اس خیال کی مخالفت کرنے والوں میں الحنف بن قیس بھی تھے، جو شیخ عبداللہ ایس فارسی کے مطابق ان کی کتاب صفحہ نمبر 20 کا حوالہ دیتے ہیں، کہا کہ نہیں، ہم اہل عراق اور اہل حجاز بھی اس سے متفق نہیں ہیں، ہم یزید کے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے امکان سے مطمئن نہیں ہیں، اور آپ کسی اور سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس عہدے کے لیے نااہل ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مقام علی کی اولاد میں سے کسی کو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شیخ روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 20 میں، ابو حنیف نے اپنی تلوار کھول دی، معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو میری مخالفت کرتا ہے اسے اس کا مزہ چکھنے دو، پھر وہ ہوش میں آ جائے گا۔ جانے کی تیاری کرتے ہوئے معاویہ نے کہا، واقعی یہ ایک سچا محب وطن ہے، وہ ہے جو عمل کرنے والا ہے، محض الفاظ کا نہیں، وہ یہاں موجود سب سے بہتر ہے۔ شیخ فارسی جاری رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 21 میں کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں تھی، کیونکہ معاویہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے وعدے سے پھر رہا تھا۔ یہ معاملہ اسی پر ختم ہو گیا اور مزید گواہی کا کاروائی نہیں ہوئی، تاہم تھوڑی دیر کے بعد 50 ہجری میں معاویہ مدینہ چلے گئے۔ شیخ فارسی کے الفاظ میں اپنے احساسات کو بھیجنے کے لیے وہاں ان کی ملاقات ممتاز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں یعنی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب اور عبداللہ بن زبیر بن عوام سے ہوئی۔ انہوں نے سیدنا حسین کو نہیں بلایا، اس نے ان کے ساتھ نہایت شفاعت سے بات کی تاکہ ان کی منظوری حاصل ہو جائے، لیکن ان سب نے اسے ٹھکرا دیا اور وہ خالی ہاتھ گھر چلا گیا۔ سیدنا حضرت حسن کی شہادت کے بعد شیخ ایس کہتے ہیں، فارسی صفحہ 22، معاویہ نے شام کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بعد یزید کے اپنا خلیفہ تسلیم کریں۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کے تمام لوگوں کو یزید کو اپنا اگلا خلیفہ تسلیم کرنے پر مجبور کرے۔ شیخ ایس فارسی صفحہ نمبر 23 کے مطابق وہ مدینہ کے گورنر کو شدید غم و غصہ تھا، کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ ایک منحوس نوجوان بزرگوں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کرے، اس لیے اس نے معاویہ کو اپنا موقف بتا دیا۔ معاویہ نے فوراً جواب دیا، انہیں خط لکھ کر گورنر کی حیثیت سے اپنی خدمات ختم کر دیں۔ یہ خط ملنے پر ہی گورنر مروان بن حکم غضناب ہوا اور اپنے ماموں کے بزرگوں اور اپنے قبیلہ بنی کنانہ کے افراد کے ساتھ بغاوت کی دھمکی کے ساتھ معاویہ سے ملنے شام چلا گیا۔ اس طرح دھمکی دیتے ہوئے معاویہ نے گورنر اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی امیز الفاظ، کافی نقد رقم اور تاحیات پینشن، جس میں اس کے لیے 300 پاؤنڈ ماہانہ اور ہر ایک کے لیے 50 ماہانہ درم پر مشتمل پینشن کا سلوک کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تاریخ اسلام کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔